پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید، اور ہم بات کر رہے ہیں قومی اسمبلی کے 3 حلقوں سے متعلق۔ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے 2-1 کی اکثریت سے لاہور ہائی کورٹ کا آزاد امیدواروں کی جیت کا حکم نامہ کالعدم قرار دے دیا ہے۔ اس پر ہم بات کر رہے ہیں سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف احمد نعیم پنجوتہ صاحب، بہت شکریہ۔ کیا کہیں گے سر یہ فیصلہ جو سامنے آیا ہے 3 امیدواروں کے حوالے سے؟ احمد پنجوتہ صاحب، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اچھا، اس کی تھوڑی تفصیلات میں آپ سے شیئر کروں ناظرین کہ قومی اسمبلی کے 3 حلقوں سے متعلق سپریم کورٹ 3 رکنی بینچ نے 2-1 کی اکثریت سے جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے آزاد امیدواروں کی جیت کا جو حکم نامہ ہے اس کو کالعدم قرار دیا ہے، اور چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس نعیم اختر اخوان نے نون لیگ کے رہنماؤں کی درخواست منظور کرتے ہوئے الیکشن کمیشن اور پاکستان کے فیصلے کی روشنی میں عبدالرحمان کانجو، ذوالفقار احمد، اظہر قیوم ناہرہ کی قومی اسمبلی کی رکنیت بحال کر دی ہے۔ اسی فیصلے پر ہم بات کر رہے ہیں۔ احمد نعیم پنجوتہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں، بہت شکریہ۔ سر کیا کہیں گے یہ جو فیصلہ آج آیا ہے قومی اسمبلی کے 3 حلقوں سے متعلق سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے 2-1 کی اکثریت سے جو لاہور ہائی کورٹ کا آزاد امیدواروں کی جیت کا جو حکم نامہ تھا اس کو کالعدم قرار دیا ہے؟ جی بیسکلی میں ذاتی طور پر اس کی ریشو سے ایگری نہیں کرتا فیصلے سے، کیونکہ میں اس میں ایک وکیل بھی تھا رسپونڈنٹ سائڈ سے NA-79 میں۔ اس کے اندر جو بنیادی نقطہ جس کو دیکھا جا رہا تھا وہ یہ تھا کہ سیکشن 95 کے تحت اگر کوئی درخواست ری کاؤنٹ کے لیے آ جاتی ہے تو کیا اس کو انٹرٹین کرنا ضروری ہے یا نہیں۔ قانون یہ کہتا ہے کہ اگر مارجن آف وکٹری 5% سے نیچے ہے اور 8,000 مسترد ووٹ ہیں تو آپ کرنا ہے۔ اس اینگل سے یہ بالکل اس کی پیرامیٹرز کے اندر پورا آتا تھا۔ لیکن جو دوسری بات ہے وہی 95 سیکشن جو ہے وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اگر پروسیڈنگز کمنس نہ ہو چکی ہوں، جو کہ ہمارے کیس میں کمنس ہو چکی تھی، اس چیز کا سپریم کورٹ کو بتایا بھی گیا، اور ہمارے نزدیک ایک ڈسپیوٹڈ کوسچن تھا جو کہ الیکشن ٹریبیونل اس کو ایڈورٹ کر سکتا تھا، لیکن سپریم کورٹ نے اس میں مناسب سمجھا اور ایک جج صاحب جو انہوں نے اس ویو سے اگری کیا جو کہ جس ویو کو ہم پروفیس کر رہے تھے وہاں جا کے بول رہے تھے، اور ایک سپریم کورٹ کی ججمنٹ جو کہ 3 ممبر ذوالفقار بھی بھٹی کیس میں ان کے ہمارے حق میں تھی، اس کو ایک طرح کا اوور رول کیا بٹ ود 2-1۔ تو میں خاص طور پر سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ میری نظر میں جس میں فیئر کامنٹ کر سکتا ہوں کہ جو الیکشن لاز ہیں اور جو آئین کی آرٹیکل 225 ہے اس کی اسپرٹ کے شاید ان لائن ود دیٹ نہیں ہے، اور اس فیصلے کو میرا خیال ہم ریویو میں بھی چیلنج کریں گے، اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم کنونس کریں سپریم کورٹ کو آن دا پوزیشن دیٹ وی ور ہولڈنگ بفور دا سپریم کورٹ۔ اچھا احمد صاحب، اس میں سپریم کورٹ کی جو اکثریت فیصلے میں جو کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے ایک ظاہر آئینی دائرہ تو ہے، اس کا احترام نہیں کیا گیا، جبکہ لاہور ہائی کورٹ کے ججز نے کیس میں الیکشن کمیشن کے ممبران سے متعلق تضحیک آمیز جملے استعمال کیے۔ سر وہ یہ رویہ ظاہر ہے اگر کیے گیا ایسا تو درست نہیں ہوگا یقیناً طور پر؟ نہیں سر، آپ تصدیق امیز جو الفاظ ہیں، پہلی سی بات ہے وہ تصدیق امیز الفاظ نہیں، الیکشن کمیشن کے رول کے اوپر بات کی گئی۔ اب آپ کو میں رول بتا دیتا ہوں، ایگزیکٹلی سیم سچویشن میں ہائی کورٹ کی ججمنٹ میں اس چیز کا تذکرہ پیراگراف 20 سے آگے، اسی طرح کی کیسز میں ایک مخصوص جماعت کو اسی فیکٹ کے اوپر ایپلیکیشن کو الاؤ کیا گیا اور دوسری جماعت کے خلاف کیا گیا بیسکلی اسی سچویشن میں۔ سو اس کو کہتے ہیں میانڈرنگ جورسپروڈنس۔ جب آپ کسی چیز کا فیصلہ کرتے ہیں تو آپ ایک فیصلہ رکھتے ہیں سب کے لیے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آج طریقہ انصاف ہے تو اور فیصلہ ہوگا، PMLN کا تو اور ہوگا۔ تو وہ چیز انہوں نے ہائی لائٹ کی تھی، جس کا آج سپریم کورٹ نے اپنی ججمنٹ میں کہا ہے کہ وہ ایک آئینی ادارہ اس کے بارے میں ججز کو کیئرفل ہونا چاہیے۔ وہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن آئینی ادارے کو بھی کیئرفل ہونا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آئینی ادارے کے بارے میں تاثر یہ جائے کہ وہ ایک سرٹن جو کیا کہتے ہیں پولیٹیکل پارٹی اس کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں تھی جس کو دیکھا گیا۔ سر آئین کیا کہتا ہے کہ انتخابی تنازعات پر صرف الیکشن ٹریبیونل سے ریویو کیا جا سکتا ہے؟ جی سر، آرٹیکل 225 بڑا کلیئرلی یہ کہتا ہے، دس واز فائنل پوائنٹ، کہ جب تک کوئی بھی آئینی تنازع ہے، ہاں آپ نے ریکاؤنٹ کرنی ہے، لیکن ریکاؤنٹ کرنے سے پہلے اسی 95(5) میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک تو بفور کمنسمنٹ آف پروسیڈنگ، دوسرا جب 1 اور مور پولنگ اسٹیشن کو آپ مینشن کریں۔ یہ ساری چیزیں دیکھ کے اس نے اس درخواست کو ریجیکٹ کر دیا، اس درخواست کو کہیں چیلنج نہیں کیا گیا، اور سیدھا الیکشن کمیشن کے پاس اس سے اگلے سیکشن 6 پر چلا گیا کہ جی آپ ہمیں وہاں پر ریلیز دیں، جس چیز سے ڈس ایگری کیا گیا۔ اور ہمارا ذاتی یہی تھا کہ اگر سیکشن 95(5) کو ہی اوپر لایا جاتا تو تھنگ وڈ ہیو بین ڈفرنٹ۔ اچھا، الیکشن کمیشن کا کردار احمد صاحب کب تک برقرار رہتا ہے؟ الیکشن تک صرف ہے یا الیکشن کے بعد بھی ایک کردار تو رہتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا؟ نہیں جی، الیکشن کمیشن کا کردار ضرور رہتا ہے، لیکن اس کو کہتے ہیں فنکس افیشو، ایک ورڈ ہے، قانونی ٹرم ہے، کہ ان کا کردار ود ریسپیکٹ ٹو الیکشن میٹرز جو ہیں، جو بیسکلی جو الیکشن ڈسپیوٹس جس کو ہم کہتے ہیں، ٹو بی ویری پریسائز، ان کے ساتھ نہیں رہتا۔ ویسے تو الیکشن کمیشن نے ہر وقت اپنا کام کرنا ہے، لیکن پھر الیکشن ڈسپیوٹ بیکمز دی ڈومین آف الیکشن ٹرائبیونل،
پھر اس میں الیکشن کمیشن کا کوئی کام نہیں رہ جاتا، اس سے سارے کا سارا رول جو ہے وہ الیکشن ٹریبیونل کا ہوگا. تو اب اس پر سر کیا کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ؟ سر ہم آپ کوشش کریں گے کہ جس میں ریویو فائل کریں، بیکاز دیٹس دی اونلی ریمیڈی جو ہمارے پاس ہے، اور اس کو ایکسرسائز کریں گے اور کوشش کریں گے کہ سپریم کورٹ کو اپنا مدعا سمجھا پائیں. اس میں اچھا سر، اس میں کیا فوری طور پہ چیلنج کیا جائے گا اس کو؟ 30 دن کا ٹائم ہے جی، اس 30 ڈیز کے اندر آپ نے چیلنج کرنا ہے، پھر آگے سپریم کورٹ کی پروسیجر کمیٹی اس کو فکس کرے گی، اور جب بھی فکس ہوتا ہے، ٹیک اپ ہوتا ہے، اگر تو قاضی صاحب جو ہوتے ہوئے ہوگا تو یہ 3 بینچ سنے گا، اگر قاضی صاحب کے بعد ہوتا ہے تو پھر آف کورس ایک ممبر جو چینج ہوئے گا یا لارجر بینچ بن سکتا ہے. اچھا سر، اب جاتے جاتے میں چاہوں گا اس پر ضرور، آپ ظاہر معروف قانوندان ہیں، اس پر ضرور مخصوص رشتوں کے حوالے سے فیصلہ آیا اور پھر اس پر ظاہر پارلیمنٹ کو کہا گیا سپریم ہے، قانون سازی ہو گئی، فیصلے کے بعد ہوئی ہے، لیکن تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اب قانون سازی فیصلے کے بعد نہیں ہو سکتی، یا ظاہر سپریم ادارہ ہے، پارلیمنٹ کر سکتا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ سپریم نہیں ہے، آئین سپریم ہے. آئین بالکل جو کہتا ہے وہ سپریمسی ہولڈ کرتا ہے. صحیح. آئین یہ کہتا ہے کہ پارلیمنٹ لیجسلیٹ کر سکتا ہے کسی بھی سبجیکٹ کے اوپر جو کہ ان کو فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ الاؤ کرتی ہے. اگر وہ لیجسلیٹ کر سکتا ہے تو وہ لیجسلیشن یہ نہیں ہو سکتی کسی سپریم کورٹ کی ججمنٹ کی نفی میں ہو یا اس کو نالفائی کرنا اس کا افیکٹ ہو. آپ صرف ایک کیس میں سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو اڑا سکتے ہیں جب آپ 2/3 اکثریت سے ایک سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو اوور رول کر دیں. لیکن اگر آپ کے پاس 2/3 اکثریت نہیں ہے اور سپریم کورٹ کی ججمنٹ ایک پوائنٹ آف کانسٹیٹیوشن کو انٹرپریٹ کر رہی ہے، پھر آپ بالکل نہیں کر سکتے. اور اگر آپ کے پاس 2/3 اکثریت ہو تب بھی پوائنٹ آف کانسٹیٹیوشن انٹرپریٹیشن کو سپریم کورٹ کی ججمنٹ اگر ڈیل کر رہی ہو تو آپ اس کو نہیں چھیڑ سکتے. تو اس اینگل سے دیکھا جائے تو یہ تو کوشش کی گئی ہے سیریسلی کہ جو سپریم کورٹ کی ایک فیصلہ ہے اور مخصوص نصوص سے اس کو چھیڑا جائے، اس کو آلٹر کیا جائے، اس کو ٹیمپر کیا جائے. تو اگر یہ مقصد ہے تو پھر آئین کے تحت ہی سپریم کورٹ کا بھی ایک مقام ہے، آرٹیکل 189 کہا جائے گا. یہ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ ججمنٹ بائنڈنگ اینڈ آل ڈیسائڈ اے کوسچن آف لا. اس کے ساتھ ساتھ کنٹمپٹ آف کورٹ کہا جائے گی. یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑے گی. تو اس اینگل سے میں سمجھتا ہوں اگر مقصد سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو سبورٹ کرنا ہے تو وہ مناسب نہیں ہے. نہیں تو مطلب پہلے مینون عمل کیا جائے اس فیصلے پر، اس کے بعد اگر چیلنج کرنا ہے یا آئین کے تحت اس میں کوئی تبدیلیاں لانی ہے تو آپ فیصلے میں تبدیلی نہیں لا سکتے. فیصلہ ایک آئینی ترمیم کو انٹرپریٹ کر رہا ہے. آپ ایک لیجسلیشن سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ آرٹیکل 51 کا مطلب یہ ہے. ججمنٹ جو ہے وہ یہ کہہ سکتی ہے اور کہہ رہی ہے، اور آپ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ آپ ایک لا سے یہ کہیں کہ آرٹیکل 51 یہ کہتا ہے. یہ آپ نہیں کر سکتے، اس کے لیے آپ آئینی ترمیم کی ضرورت ہے. تو سر ابھی تو عمل درآمد 15 دن میں کرنا تھا، گورنمنٹ نے نہیں کیا، تو کیا توہین عدالت نہیں ہے یہ؟ بالکل ہے جی. اب دیکھیں جب تفصیلی فیصلہ آئے گا اس کے بعد چیف جسٹس صاحب جو الیکشن میٹنگ ہے اس کو دیکھیں گے اور ویسے بھی اس کو فکس کر کے چیک کرنا چاہیے کہ کیوں اس طرح ہو رہا ہے. بہت شکریہ. احمد پنجوتا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، معروف قانوندان، ہم سے بات کر رہے تھے. خاص طور پر انہوں نے دونوں کیسز کے حوالے سے کہا. ایک تو ظاہر ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو آج کا فیصلہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے چیئرمین ممبران کا احترام کے حقدار ہیں، انہوں نے کہا جی بالکل ہیں. اور ساتھ میں یہ بھی انہوں نے کہا بدقسمتی سے کچھ ججز اس پہلو کو نظر انداز کرتے ہوئے تضحیک آمیز ریمارکس بھی دیتے ہیں. جہاں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ وہاں بھی اور یہاں بھی یہی کہا ہے کہ سپریم کورٹ نے پنجاب کی قومی اسمبلی کے جو 3 حلقے ہیں اس میں دوبارہ گنتی کے کیس کا تفصیلی فیصلہ اب جاری کیا ہے، جس میں چیف جسٹس پاکستان ظاہر قاضی فائز صاحب نے اس کو تحریر کیا ہے. اور سپریم کورٹ کے اکثریتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن آئینی ادارہ ہے اور الیکشن کمیشن کے چیئرمین ممبران احترام کے حقدار ہیں، مگر بدقسمتی سے کچھ ججز اس پہلو کو نظر انداز کرتے ہوئے تضحیک آمیز ریمارکس بھی دیتے ہیں. اس پر آپ نے تفصیلی گفتگو سنی. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو دی اجازت.